بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر جماعت کے لیے ایک جہت ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے۔ لِكُلٍّ میں تنوین عوضی اور مضاف الیہ محذوف ہے۔ اے لِكُلِّ قوم وجہۃ، یا اے لِكُلِّ جماعت وجہۃ، اور وجہۃ سے مراد قبلہ ہے۔ کذا فی المدارک، اور مطلب یہ ہے کہ ہر قوم، ہر جماعت، ہر ملت کی عبادتوں کا رخ اور قبلہ الگ ہے، علیحدہ ہے، بے شک اللہ کی طرف سے مقرر ہو یا لوگوں نے خود کوئی جہت مقرر کی ہو۔ بہرحال لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے قبلہ ابراہیمی مقرر ہوا تو اس میں اعتراض اور تعجب کی کون سی بات ہے؟ البتہ یہ بھی مانا لیا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے مختلف ملکوں میں، مختلف بلاد، امصار، آفاق اور اطراف میں مختلف رخ ہو سکتی ہے، بلکہ ایک شہر میں بھی جہت مختلف ہو سکتی ہے۔ چار جہات میں سے امت مسلمہ کا رخ اور قبلہ بیت اللہ شریف ہوگی۔ او لکل قوم من المسلمین جہت وجانب من الکعبۃ یصلی الیہا جنوبیہ او شمالیہ او شرقیہ او غربیہ، کذا فی روح المعانی۔ فاستبقوا الخیرات، پس نیک کاموں میں آگے بڑھو۔ یہ خطاب ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، پہل کرو، اور قبلہ کی طرف رخ کر کے امر خداوندی کے مطابق تعمیل کرو، اور اس کے علاوہ دیگر احکام الہیہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور دین اسلام کی سربلندی کے خاطر جدوجہد جاری رکھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں ہو لے آئے گا اللہ رب العالمین سب کو۔ یوم الحساب، اور اللہ کی عدالت ہوگی، ان میں سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور پھر تمام جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ فی الوقت ان بحثوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ لوگوں پر موت طاری کرنا اور منتشر اعضاء اور اجزاء کو جمع کرنا، دوبارہ جان ڈالنا، حساب کتاب کے لیے پیش کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے آپ باہر جائے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ تحقیق کے ساتھ یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر دے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔
وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو بس اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ آیات مذکورہ میں تو یوں فرمایا کہ آپ جس جگہ سے کہیں سفر پر باہر نکلے تو آپ نماز کے دوران اپنا رخ بجانب مسجد الحرام کیجیے۔ بنیادی طور پر قد نرا سے لے کر ابھی تک 3 مرتبہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام فرمایا، اور 2 دفعہ فولوا وجوہکم۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے حالت حضر اور پھر حالت سفر کا حکم بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ سفر کے حالت میں ہو یا حضر کے حالت اقامت کے حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں آپ کا چہرہ بجانب مسجد حرام ہونا چاہیے، اور پھر سفر قریب کا ہو یا بعید کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، ہر حالت میں مسجد حرام ہی کی طرف نماز پڑھنا ہوگا۔ اور چونکہ تحویل قبلہ کا مسئلہ انتہائی اہمیت کے حامل، مخالفین کے اعتراضات اور شور شرابہ سے بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے، تو اس لیے تاکیداً بار بار فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف استقبال کرو، اور مزید تاکید کے لیے یہ بھی فرمایا کہ الحق من ربک، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ بھی فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں حجت نہ رہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ الباری فرماتی ہے کہ یہ فولوا وجوہکم کی علت ہے، مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف رخ پھیرنے میں یہودیوں کی حجت ختم ہو جائے گی، کیونکہ تورات میں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے یخالف مذہبنا ویتبع قبلتنا، ہمارے مذہب کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے قبلہ کی اتباع کرتا ہے۔ تو تحویل قبلہ سے یہ دونوں اعتراضات جو ہے وہ اصول اعتراضات ختم ہو گئے۔ الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ فی الواقع جو اصول اعتراضات تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن حسد، بغض، عناد میں شعلہ پھر بھی اعتراضات کریں گے کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ اپنے لوگوں کی طرف، قریش کی طرف مائل ہوا، کوئی یہ کہے گا کہ وطن کے نسبت نے، وطن کے تعلق نے، مکہ سے محبت نے اس کو تحویل قبلہ پر آمادہ کیا، کوئی یہ کہے گا کہ باپ دادا کا قبلہ اختیار کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور خاص مجھ سے ڈرو، مطلب معترضین اور معاندین کے باتوں کا خیال نہ رکھو اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں پورے کروں آپ پر اپنی نعمتیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ یہ بھی محذوف کی علت ہے، یعنی امرتکم لاتمام النعمت علیکم وارادت اہتدائکم، یعنی میں نے تحویل قبلہ کا حکم اسی لیے دیا کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پر قائم اور دائم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تم میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر رسول، منکم، جو تم میں سے ہے۔ بنیادی طور پر یہ بھی متعلق ہے ما قبل کے ساتھ، اور لأتم نعمتی علیکم فی امر القبلۃ او فی الآخرہ کما اتممتها بارسال رسول منکم، یعنی ہم نے تم کو کعبہ شریف کی طرف نمازوں میں رخ کا حکم دیا تاکہ تم پر اپنی نعمت قبلہ کے بارے میں اور آخرت میں پوری کرو، جیسا کہ
میں نے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت تم پر اس طرح پوری کی کہ تمہارے اندر تم میں سے ایک عظیم رسول کو بھیجا اور اس کے فرض منصبی کیا ہے، ایسا رسول یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر اور تحقیق تو پہلے ہو چکی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منکم میں پہلے سپارے کے 15ویں رکوع میں۔ جی